السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ تمہاری دعائیں جیسے کہیں گم ہو گئی ہے؟ تم اٹھتے ہو ہاتھ اٹھا کر، اللہ سے مانگتے ہو، روتے ہو، سجدے میں گر جاتے ہو، مگر زندگی میں کچھ بھی بدلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ کبھی کبھی من میں خیال آتا ہے، کیا اللہ میری سن بھی رہا ہے؟ کہیں میں اتنا گنہگار تو نہیں کہ میری دعا ہی قبول نہیں ہوتی؟ اگر تمہارے دل میں بھی ایسا خیال آتے ہیں تو آج میں تم سے ایک ایسی بات کہوں گی جو تمہارے دل کو سکون دے دے گی۔ تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے، بس صحیح وقت کا انتظار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم میں نجات پانے کے لیے سالوں تک دعا کی تھی، مگر فرعون اسی دن تباہ ہوا جب وقت صحیح تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے کے لیے دعا کی، مگر وہ کئی سال جیل میں رہے۔ جب صحیح وقت آیا تو اللہ نے انہیں مصر کا حاکم بنا دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے، انہوں نے دعا کی، مگر ان کی بیماری سالوں تک رہی۔ جب صحیح وقت آیا تو اللہ نے انہیں صحت، اولاد اور دولت سب کچھ واپس دے دیا۔ اللہ ہر دعا سنتا ہے، مگر وہ اسے ہمارے لیے سب سے بہترین وقت پر قبول کرتا ہے۔ اگر تمہاری دعا ابھی پوری نہیں ہو رہی تو مایوس مت ہو، اللہ اس سے سب سے بہتر وقت کے لیے رکھ رکھا ہے۔ کیا تم اپنی دعا چھوڑ دو گے؟ تم نے اللہ سے کسی چیز کے لیے مانگا تھا، تم نے رو رو کر دعا کی تھی، اور جب دیر ہوئی تو تمہیں لگا کہ اب کچھ نہیں ہوگا، تو کیا اب تم دعا چھوڑ دو گے؟ کیا تم نے یہ حدیث سنی ہے، بندہ جب تک دعا کرتا رہتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے اور کہے کہ میں نے بہت دعا کی مگر مجھے کچھ نہیں ملا۔ جب اللہ پکارتا ہے، سوچو ایک رات کا اندھیرا، چاروں طرف خاموشی، دور کہیں کوئی ہلکی سی ہوا چل رہی ہے، پورا شہر سو رہا ہے، لیکن ایک گھر میں ہلکی سی روشنی جل رہی ہے، وہاں کوئی جاگ رہا ہے، کوئی اپنی روح کی پیاس بجھانے کے لیے اپنے رب کے آگے سر جھکا رہا ہے۔ آنسو آنکھوں سے بہہ رہے ہیں، لفظ بھی بھیگ گئے ہیں، دل کسی درد میں ڈوبا ہوا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تھک گیا ہوں لیکن تجھ سے دور نہیں جانا چاہتا۔ اے اللہ، میں نے بہت بار ہار مان لی لیکن تجھے پکارنا کبھی نہیں چھوڑا۔ اے اللہ، اگر میری دعا اب تک قبول نہیں ہوئی تو میں بھی تیرا در نہیں چھوڑوں گا۔ کتنی خوبصورت ہوتی ہے تہجد کی یہ راتیں، جب ایک ٹوٹا ہوا دل اپنے رب کے سامنے روتا ہے اور اللہ اسے پکارتا ہے۔ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اسے قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں؟ یہ اللہ کی پکار ہے جو ہر رات آتی ہے، لیکن رمضان میں یہ پکار اور بھی رحمتوں سے بھری ہوتی ہے۔ جو لوگ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں وہ بس جاگتے نہیں، وہ اللہ کی محبت میں زندہ ہوتے ہیں۔ رمضان میں تہجد کی اہمیت۔ رمضان وہ مہینہ ہے جب تک اپنے بندوں کے لیے ہر راستہ آسان کر دیتا ہے، نفس کو قابو میں کرنا، اللہ سے قریب ہونا، گناہوں سے بچنا، سب کچھ پہلے سے زیادہ ممکن ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، رمضان میں ہر نیکی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں سچے دل سے عبادت کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، آخری 10 راتوں کی خاص فضیلت۔ انہی راتوں میں سے ایک ایسی رات چھپی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر ہم اس رات میں تہجد کے سجدوں میں گر جائیں تو کیا ہماری تقدیر نہیں بدلے گی؟ نمبر 3، تہجد سب سے اثردار دعا کا وقت ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے سب سے اہم دعاؤں کے لیے تہجد کا وقت کیوں رکھا؟ کیونکہ اس وقت کوئی دکھاوا نہیں ہوتا،
کوئی بھیڑ نہیں ہوتی، کوئی دکھاوٹی نہیں ہوتا، صرف تم ہوتے ہو اور تمہارا اللہ۔ تہجد ٹوٹے دلوں کی سب سے بڑی دوا۔ اگر تمہارا دل ٹوٹا ہے، اگر کوئی دعا برسوں سے ادھوری ہے، اگر تمہیں اللہ سے کوئی چیز چاہیے جو دعا کی نظر میں ناممکن ہے، تو تہجد ہی تمہارا سہارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے ایک اطہرت عبادت ہے۔ امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر پہنچا دے گا۔ اگر تمہاری آنکھوں میں آنسو ہے، اگر تمہارے دل میں درد ہے، اگر تمہارے اندر کوئی تڑپ رہی ہے، تو اٹھو اور اللہ سے کہو، اے اللہ، لوگ سو چکے ہیں لیکن میں تیرے لیے جاگا ہوں۔ اے اللہ، دنیا مجھے سمجھ نہیں پائی لیکن تو میری ہر بات جانتا ہے۔ اے اللہ، میری دعاؤں کو اس رمضان کی راتوں میں قبول کر لے۔ تہجد پڑھنے کا طریقہ: سب سے پہلے وضو کرے اور مسواک کا استعمال کرے۔ کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت پڑھے۔ ہر سجدے میں اپنے دل کی ساری باتیں اللہ سے کہے۔ تہجد کی دعا پڑھے اور رونے کی کوشش کرے۔ اگر تمہیں کوئی خاص چیز چاہیے، اگر تمہاری زندگی میں کوئی پریشانی ہے، اگر کوئی خواہش برسوں سے دبی ہوئی ہے، تو اس دعا کے بعد اللہ سے مانگ لو۔ کیسے اٹھیں تہجد کے لیے؟ نیت کرو، اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں اٹھنے کی توفیق دے۔ جلدی سو۔ تہجد کے لیے اٹھنے کے لیے رات کو جلدی سونا ضروری ہے۔ الارم لگاؤ یا کسی کو کہو کہ تمہیں جگا دے۔ نیند کو ہراؤ، جب آنکھ کھلے تو شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ۔ ترنت اٹھو اور وضو کرو۔ پہلی رات مشکل ہوگی لیکن پھر آسان ہو جائے گا۔ آج رات اٹھو گے، آج رات جب پوری دنیا سو جائے گی، جب ہر روشنی بجھ جائے گی، جب ہر دروازہ بند ہو جائے گا، صرف ایک دروازہ کھلا رہے گا، اللہ کی رحمت کا دروازہ۔ کیا تم اٹھو گے؟ کیا تم اللہ کی پکار کا جواب دو گے؟ کیا تم تہجد میں اپنے رب سے ملنے کے لیے سجدہ کرو گے؟ اگر ہاں تو یقین رکھو تمہاری تقدیر بدل جائے گی۔ اے اللہ، ہمیں تہجد کا شوق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ان خاص بندوں میں شامل کر جو راتوں کو تیری یاد میں جاگتے ہیں۔ اے اللہ، اس رمضان کی راتوں میں ہماری ہر دعا قبول کر لے۔ آمین۔